نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله الختمي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم رواہ ابو داود حدیث نمبر 2601۔ حضرت عبداللہ ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرمانے کا ارادہ کرتے تو ارشاد فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خماتیم اعمالکم، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، امانتوں سے مراد اہل و عیال، مال و دولت اور ساز و سامان ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی گئی ہے۔ اسی طرح وہ امانتیں بھی مراد ہے جو جانے والے مسافر کے پاس لوگوں کی رکھی ہوئی ہو یا لوگوں کے پاس اس مسافر نے رکھوائی ہو۔ اس مختصر جملے میں کیسی جامع دعا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی، اہل و عیال کی، مال و دولت کی حفاظت فرمائے اور تمہارے اعمال کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے گھر سے بھی نکلتے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم صبح اپنے کام پہ نکلتے ہیں، جاب پہ نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے اہل و عیال، ہماری فیملی وہ اللہ کی امانت میں ہوگی۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ اللہ پاک کے امانت میں جب اپنے فیملی کو، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کو جب امانت کے طور پہ رکھا گیا تو اللہ جل شانہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ تو صبح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔